کریٹیکل تھنکنگ کی بھی انہوں نے بات کی ہے کیونکہ وہ امپورٹنٹ چیز ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کے لیے کریٹیکل تھنکنگ اور یہ چیٹ جی پی ٹی اس کا بہت زیادہ استعمال اس کو ختم کر سکتا ہے؟ جی، سب سے اصل میں پہلی بات تو یہ ہے جو انسان میں اور ان میں جو سب سے بنیادی فرق ہے، انسان کے اندر مسلمان ہے اگر تو اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، مرنے کا بھی ڈر ہوتا ہے، پھر اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا ڈر ہوتا ہے، پھر جنت اور دوزخ کا بھی یہ یقین ہوتا ہے اس کے دل میں، برے کام کروں گا دوزخ میں جاؤں. یہ ایک ایسی مشین ہے، نہ اس کو مرنے کا ڈر ہے، نہ اس کو اللہ کی عدالت میں پیشی کا ڈر ہے، نہ اس کے لیے جنت یا دوزخ ہے. تو یہ جھوٹ بولے تو بھی نہیں ڈرے، آپ کو غلط گائیڈ کرے تو بھی نہیں ڈرے. ایک مفتی جو ہے وہ گیا سے کتنا گیا سے گیا کیوں نہ ہو، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں خوف خدا ہوتا ہے، وہ آپ کو مس گائیڈ نہیں کرے گا. یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے اب آپ دیکھیں اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہو رہا ہے. شروع میں جب کمپیوٹر آیا نا تو یہ کمپوزنگ کے کام کمپیوٹر سے شروع ہوئے. کتنے کاتب تھے، یہ مارکیٹوں میں بیٹھے ہوتے تھے، علماء آ جاتے تھے، کتابیں لکھواتے تھے، سب بیکار ہو گئے. ایک تو وہ مہینے لگاتے تھے اور یہ ہفتوں میں کام کر کے دے دیتا ہے کمپوزر، اور صاف ستھرا زیادہ خوبصورت ایک جیسا آتا ہے. اب اس میں بہت سارے جو کاتب تھے وہ بیچارے بے روزگار ہو گئے. اچھا، اسی طرح بچپن سے ہم پڑھتے تھے، آج تو بلکہ لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، پہاڑے. آپ کو بھی شاید نہیں یاد ہوگا پہاڑے، کبھی یاد پہاڑے؟ ٹھیک ہے، یاد ہے نا، دیر سے یاد آیا. ہاں، تو پہاڑے آج کل ان کو کہتے ہیں ٹیبلز. ٹیبلز. تو اب وہ پہاڑے ہم یاد کرتے تھے، اس وقت کیلکولیٹر نہیں ہوتے تھے. جب کیلکولیٹر آیا اب لوگوں کو پہاڑے یاد کرنا ہی ختم ہو گیا. اسکولوں میں رواج ہی نہیں کہ پہاڑے یاد کروایا جائے، 1 2 2 2 2 4 3. تو یہ اب وہ رواج ہی نہیں، اب سارا کام وہ کیلکولیٹر کرتا ہے. اب وہ جو علم تھا بندے کا اپنا، دکان پہ کھڑے کھڑے سودا لیا، اس نے اتنے پیسے بتائے، میں نے اتنا دیا، باقی کتنے بچے، وہ دماغ میں اس کا کیلکولیٹ کر لیتا تھا. اب وہ موبائل سے کیلکولیٹر نکالتا ہے، وہاں اس کا حساب لگاتا ہے، اس کی اپنی جو صلاحیت تھی، خوبی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. یہی چیز اب یہ آہستہ آہستہ ہمارا انحصار اس پر ہو جائے گا اور یہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا اور ہمیں کتاب سے جو رشتہ ہے وہ توڑ دے گا. پھر کل کو ہماری بیویاں بولیں گی یہ پورا کمرہ کتابوں سے بھرا پڑا ہے، نکالو باہر، سارے کام تو تمہارے موبائل سے ہو جاتے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے. یہ چیزیں سے ہمیں لایانی لگنے لگیں گی، جبکہ یہ علم کا ایک ذخیرہ ہے اور اصل مستند ذخیرہ ہے. تو یہ چیزیں سطحی طور پر ٹھیک ہے فائدہ مند ہو سکتی ہیں اور ایک اہل علم اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. عامی آدمی کے لیے دینی معلومات اس سے لینا انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ نہ اس میں خوف خدا ہے، نہ اس میں ایمان ہے، نہ اس کو جنت اور دوزخ کا ڈر ہے. جو چاہے گا آپ کو بتا دے گا، تو جان تیرا کام. نہ جھوٹ